کھوٹا روپیہ۔ آج میں بہت خوش تھا۔ اپنی گلی کے نکڑ سے مجھے 1 روپیہ ملا تھا، سیاہ رنگ کا بدصورت کھوٹا روپیہ، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ضرور چلاؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے میں بندو حلوائی کی دکان پر پہنچ گیا۔ رنگا رنگ مٹھائیوں کے خوان سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے روپیہ بندو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ایک چٹان کلا قند مانگی۔ وہ روپے کو دیکھ کر ہنسا اور اسے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھ کر ہوا میں اچھالا، اور پھر روپیہ واپس دیتے ہوئے کہنے لگا، بابو، دن دہاڑے ہمیں الو بناتے ہو۔ روپیہ معمولی چیز تو تھی، نہ اسے پھینکنے کو میرا جی چاہا، اگرچہ ضمیر بار بار پکارتا تھا کہ یہ روپیہ کھوٹا ہے، اسے دھوکے اور فریب دے کر چلانا بری بات ہے، لیکن ضمیر کی یہ آواز لالچ کی دیوار سے ٹکرا کر رہ جاتی۔ میں نے روپیہ کئی دکانداروں کو دکھایا، لیکن ہر کسی نے دیکھ کر لوٹا دی۔ 4-5 روز گزر گئے، ہر مشکل کوشش کے باوجود اسے دکاندار نے نہ لیا۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں بہت خوش ہوا، اتنا خوش جیسے مجھے کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ روپیہ رات کے وقت فجو پان والے کو دینا چاہیے۔ اسے تو دن کو بھی مشکل سے نظر آتا ہے، رات کے وقت کیا نظر آئے گا۔ دن بھر رات کا انتظار کرتا رہا۔ یہی جی چاہتا تھا کہ ابھی رات ہو جائے اور میں فجو کے پاس جا کر روپیہ چلاؤں۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ میں کھانا کھاتے ہی بازار کی طرف چل دیا، جہاں فجو پان بیچا کرتا تھا۔ فجو بڑی سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی لکڑی کے خوانچے میں پان سگریٹ کا مختصر سا سامان رکھے بیٹھا تھا۔ خوانچے کے ایک کونے میں ہلکی سی روشنی والا دیا جل رہا تھا، جو غالباً گاہکوں کی سہولت کے لیے تھا، تاکہ آتے جاتے انہیں فجو کی دکان نظر آتی رہے۔ فجو کی دکان پر ایک شخص سگریٹ لے رہا تھا، چنانچہ میں کچھ فاصلے پر رک گیا تاکہ وہ شخص چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ فجو کھوٹا روپیہ اسے دیکھنے کے لیے دے دے۔ وہ شخص سودا خرید کر چلا گیا تو میں فجو کے پاس آیا اور اسے ایک میٹھا پان بنانے کے لیے کہا۔ اس نے پان تیار کر لیا اور اسے دوہرا چوہرا کر کے مجھے دیا۔ میں نے روپیہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے اسے آنکھوں کے قریب لے جا کر 1-2 بار پلٹ کر دیکھا اور پھر صندوقچی میں رکھ لیا اور 12 آنے گن کر مجھے دے دیے۔ 12 آنے میں نے فوراً ہی الم گھلم چیزیں کھا کر خرچ کر ڈالے۔ تھوڑی دیر بعد دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ کھوٹا روپیہ چلانے سے جو گناہ چند منٹ پہلے خریدا تھا، اس نے دل و دماغ کو بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوا کہ سویا ہوا ضمیر انگڑائیاں لے کر ایک دم جاگ اٹھا ہے۔ اپنی حرکت پر شرمندگی ہونے لگی اور دماغ پر بے اطمینانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر واپس آ کر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، مگر کافی دیر تک نیند نہ آئی۔ صبح اٹھا تو دل بے چین اور طبیعت پریشان تھی۔ اسکول گیا لیکن پڑھنے میں بھی جی نہ لگا۔ دن بھر ضمیر ملامت کرتا رہا۔ آخر میں نے سوچا کہ مجھے فجو سے معافی مانگنی چاہیے۔ ابا مجھے روزانہ 4 آنے جیب خرچ دیتے ہیں، میں 4 دن کے پیسے جمع کر لوں گا۔ میں نے واقعی بہت بے اخلاقی جرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اس نے مجھے گھاگ سمجھتے ہوئے کہا، کیا لینا ہے بابو جی؟ میں فجو کے قریب بیٹھ گیا اور کہا، میں نے کل رات تم سے 1 پان لیا تھا اور اس کے بدلے کھوٹا روپیہ دے گیا تھا۔ کھوٹا روپیہ؟ فجو نے یکسر آہ بھری۔ ہاں فجو، وہ کھوٹا روپیہ تمہیں میں نے ہی دیا تھا۔ اب میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں تمہیں روزانہ 1 چونے دے جایا کروں گا اور 4 دنوں میں تمہارا روپیہ چکا دوں گا۔ فجو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں تھے اور اٹک گئے تھے جیسے اس نے کوئی کالا گھونٹ پیا ہو۔ فجو، تم رونے کیوں لگے؟
میں وعدہ کرتا ہوں میں 4 دنوں میں تمہارا روپیہ ادا کر دوں گا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں بیٹا، میں نے کل دن بھر میں وہی روز کی کمائی تھی جو تم کھوٹے روپے کے بدلے مجھ سے لے گئے تھے۔ جب وہ روپیہ لے کر نان بھائی کی دکان پر گیا تاکہ اپنے بچوں کے لیے روٹیاں خریدوں تو اس نے وہ روپیہ نہ لیا۔ دوسرے نان بھائی کے ہاں گیا تو اس نے بھی کھوٹا بتایا۔ بابو، تم نہیں جانتے، تمہارے کھوٹے روپے کی وجہ سے میرے بیوی بچے بھوکے سو گئے اور وہ سب ابھی تک بھوکے ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ ابھی شام کے کچھ پیسے آ جائیں گے تو اس کے لیے روٹی وغیرہ لے جاؤں گا۔ بابو، کاش تم ایسا نہ کرتے۔ فجو کی ان باتوں سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پھر معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ میں تمہارے روپے واپس کر دوں گا۔ فجو سے معافی مانگ کر میں نے گھر کی طرف رخ کیا۔ مجھے اپنے آپ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ دیکھ، تیری کی اخلاقی کمزوری کی بدولت غریب فجو کے بیوی بچے 2 دن تک بھوکے رہے۔ یہی سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک کونے میں جائے نماز رکھی تھی۔ میں نے اسے بچھایا اور خدا کے حضور گر گرانے لگا۔ اے اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ جوں جوں میں خدا سے معافی مانگتا میرے دل کو سکون ملتا، ایک عجیب قسم کا سکون جو کھوٹا روپیہ چلانے کی وجہ سے مجھ سے چھن گیا تھا۔ سو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کھوٹے روپیے کی سٹوری جو ایک بچے نے چلا دیا تھا اور بعد میں وہ اس اپنی حرکت پہ بہت ندامت بھی ہوئی اسے۔ اس سٹوری سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں کہ ایک، لالچ بری بلا ہے کہ اس نے لالچ کی اور اس کی وجہ سے اس کے بیوی بچے 2 دن تک بھوکے رہے، اس دوسرے انسان کا نقصان ہوا۔ اور ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو مومن وہی ہے جو اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنے رب کے حضور رو کر معافی مانگے۔ ایسے ہی اس بچے کے ضمیر نے جب اسے ملامت کیا تو اس نے اپنے رب کے حضور جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سو ویورز، آپ کو یہ ہماری سٹوری کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔